ليخام سبب تفي بها أرض البقاء الحاكمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، محبوب رب العالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. السلام علیکم یا سیدی یا جد الحسن والحسین. السلام علیکم یا سیدی یا امام القبلتین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رحمت دو عالم محبوب رب العالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کی اور آپ کی آل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و تقسیم کے لائق آج کی اس نورانی عرفانی وجدانی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے تمام معزز سامعین و حاضرین، بالخصوص اسٹیج کی زینت مقتدر محتشم علماء ذی الاحتشام جناب حضرت علامہ مفتی محمد وسیم اعجاز صاحب، قاری علامہ محمد خان صاحب، حضرت علامہ قاری محمد اویس محمد اشفاق اویسی صاحب اینتنی، صدر مجلس رونق محفل پروردہ آغوش ریاض ملت، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد اکرام علوی زید شرفہ المعروف المقبول پیر ہادی سرکار. اللہ رب العزت ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. جتنے کلمات و لمحات اس کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اللہ اس پر انگنت اجر و ثواب نصیب فرمائے، ہمارے صغائر و کبائر کی معافی کا سبب بنائے. بالخصوص چونکہ اہتمام ہے اس محفل کے اختتام پر مثال ثواب کیا جائے گا، میرے نہایت ہی محترم محسن جناب حاجی محمد اکبر صاحب، آپ کے والد گرامی کا سالانہ ختم پاک بھی ہے، تو یہ ہمارا یقین ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے
کہ محافل ہوں یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا اور آدم مسائل پڑھے جائیں یا بدنی قولی جو بھی عبادت کی جائے، ہم اگر اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب کو اس مرحوم کو پہنچائیں تو اللہ پہنچانے والا ہے، ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ بے شک بے شک بے شک۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب کے والد گرامی کے اور ان کے آبا و اجداد میں سے جو بھی اسلام کی حالت میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کے بلندی درجات کے لیے قبول فرمائے، اپنی کامل مغفرت نصیب فرمائے۔ میلاد النبی کا ماہ مبارک جس کا چاند طلوع ہو چکا ہے، ہر چہرہ بامسرت ہے اور خوشی سے بھرپور ہے، معاذ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم حسنین کے نانا کریم سیدہ کائنات کے بابا جانی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اہل علم حضرات نے اپنی کتب میں بصورت عقیدہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ اور ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی۔ بالخصوص اہل حدیث کے مشہور عالم دین مولانا نواب صدیق حسن خان بوقاری، آپ نے الشمامۃ الانوریہ میں یہ بڑی واضح بات لکھی ہے کہ صاحب ایمان ہو اور اسے حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ صاحب ایمان ہو تو اس کا حضور کے میلاد پر خوش ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ اس لیے سبحان اللہ۔ آپ کائنات ارضی پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے علاوہ بھی انسانیت کے زمرے میں اس لبادے میں آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے اس کا جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، جس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر ایک خوش نظر آئے گا۔ بے شک۔ اس کا عظیم مظاہرہ اگر آپ نے کرنا ہو، 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات آپ کبھی مینار پاکستان تشریف لے جائیں اور منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ایک عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو سکھ بھی نعت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائی اور یہودی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان تو اس کا تو خاصہ ہے نا، اس کو تو ایمان کا حصہ ہے، اس کا یہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کا ہمہ وقت ذکر اس لیے کرے کہ حضور کے ذکر سے ہی اس کے ایمان کی کاملیت ہوگی۔ بے شک بے شک۔ وہ کسی نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں جاگوں، آنکھ کھلے، میرا لب ہلے تو پہلے مصطفیٰ کا نام، آنکھ بند ہو میں لیٹوں، آنکھ لگے بعد میں اور میرے مصطفیٰ کا ترانہ میری زبان پر جائے۔ لیکن میں نے کہا مذہب کی قید کوئی نہیں، اور یہ خاصہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ خاصہ ہے حسنین کے نانا کریم کا، یہ خاصہ ہے سیدہ کائنات کے بابا کا۔ ہر نبی کی اپنی امت بھی بڑی مشکل سے اس کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف ہمارا نبی ہے جس کی تعریف سارا جہان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی تعریف سارا جہان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان تو تعریف ہی اس لیے کرتا ہے، بقول حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب،
ہم تو کائنات میں اس لیے آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے آدم سے آدمیت کا آغاز ہوا اور وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئے تھے جتنے موجود ہیں جتنے آئیں گے سارے ملا کر ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں اور ایک طرف حاملہ کے لال کو کھڑا کر دیا جائے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا والوں دیکھ لو جیسا آمنہ کا لال ہے ایسا کوئی نہیں. سبحان اللہ بے شک آمنہ کا لال ہے ایسا کوئی نہیں. بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جیسا آمنہ کے لال ہے ایسا کوئی نہیں. یہ ایمان ہے نا بے شک بے شک یہ عقیدہ ہے. کوئی بھی سرکار کی بلاوری نہیں کر سکتا. بے شک. میں ابتدا ایک جملہ کہوں اور یہ عقیدے کی بات بھی ہے اور عقیدت کی بات بھی ہے. جس میں ہر جسد اقدس کا تو برابری تو بڑی دور کی بات ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لاکھ مبارک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حضور کے منہ مبارک سے حدیث میں آتا ہے شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو کوٹ کیا ہے میرے آقا کریم جب کبھی کھنگار لیتے کھنگار لے کر تھوکنا چاہتے تو صحابہ اوڑ پڑتے کہ تھوک میرے ہاتھوں پہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوک میرے ہاتھوں پہ آ جائے. اور بلکہ اس حدیث کی شرح میں آگے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور جس کو میسر تھوک مبارک لاب مبارک نہ ملتا وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ لمس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا تاکہ اس کا تبرک مجھے بھی نصیب. سبحان اللہ. اور جس نبی کے منہ سے نکلنے والی تھوک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس نبی کے جس میں آخر کا مقابلہ کر سکتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کبھی آنکھ پہ لگی تو آنکھ سمجھ گئی, کبھی پنڈلی پہ لگی تو پنڈلی ٹھیک ہو گئی, کبھی بازو پہ لگی تو بازو جڑ گیا, اور کبھی کھارے کنویں میں آپ نے ڈالی تو وہ میٹھا ہو گیا. آج بھی وہ وہاں مدینہ پاک میں کنواں موجود ہے جس کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی لاب مبارک سے اپنے دہن مبارک سے نکلنے والی تھوک مبارک سے میٹھا کیا ہے. اللہ بے شک بے شک بے شک. یہ تو پھر ایک مقام اس سے آگے چلے. سبحان اللہ. کوئی اس کے بھی مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے نہیں میری تھوک میں بھی تجھے کمال ہے میں ایسے کروں تو ایسے کر سکتا ہے. آگے چلے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فضلات مبارکہ جس کو بول کہتے ہیں پیشاب مبارک کہتے ہیں, یہ بھی تو کیا ایمان ہے. مومن رسول اللہ کے پیشاب کو بھی صرف پیشاب نہیں کہتا پیشاب مبارک کہتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی مومن کے ایمان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا یہ ٹاپک نہیں ہے صرف مسکیت کے حوالے سے میں یہ مثال دے رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لوٹی تھی خادمہ تھی اور اس کی ڈیوٹی فقط یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے کسی پہر بھی اٹھتے اور وہ ایک مخصوص برتن پڑا تھا جس میں آپ بول مبارک کرتے پیشاب مبارک کرتے تھے اور اس کی ڈیوٹی تھی وہ صبح اٹھتی اور اس بول مبارک کے اس برتن کو اٹھا کے باہر کھیتوں میں ڈال کے آتی تھی. ایک رات ایسا ہوگا کہ وہ رات کو اٹھی, گرمیوں کا موسم ہے ہی, عرب گرم ہے, تو اس کو پیاس لگی, پانی ادھر ادھر تلاش کیا نہ ملا اور اس کو پانی سمجھ کے ہی پی گئی. اس بول مبارک کے برتن کو کھایا, پانی سمجھ کر پانی تھا نہیں, بولیے پانی تھا نہیں, تھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک تھا, پیشاب مبارک تھا, وہ پی گئے. صبح اپنی ڈیوٹی کے لیے اٹھی اور اس بول مبارک کے برتن کو اٹھا کے پھینکنا چاہا, پیشاب مبارک کو زمین میں ڈالنا چاہا تو بخاری تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس غلامہ نے عرض کی, اس خادمہ نے عرض کی کہ آپ اللہ آج کچھ خلاف معمول تھا کہ آج آپ نے بول مبارک نہیں کیا. سرکار نے کہا میں نے کیا ہے. اس نے کہا یا اللہ پھر آپ نظر نہیں آ. پھر اس نے جب خیال کیا, اپنے خیال کو تھوڑا قائم کیا تو اس نے کہا شاید میں جو پی گئی ہوں وہ بول ہی نہ, میں تو پانی سمجھ کے. سرکار کی بارگاہ میں
اس تیقن کے ساتھ جب مقام یقین پر پہنچی کہ وہ تو بول مبارک ہی تھا، وہ پیشاب مبارک ہی تھا، تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ جو بول مبارک تھا وہ تو میں پی گئی اور پانی سمجھ کے پی گئی۔ سرکار نے جو فتویٰ صادر فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جا خادمہ اللہ نے تیرے پیٹ پر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نبی کے پیشاب مبارک کا کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے پیشاب پلید ہیں، میرے نبی کا پیشاب بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلاتا ہے۔ اس نبی کے جسم اثر کا کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جب کوئی عاشق رسول ہو وہ ساری کائنات کو یہ درس دینا چاہتا ہے، کائنات والوں دیکھو تم نے بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جمیل دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے باقامات دیکھے ہوں گے، لیکن جیسا حسنین کا نانا ہے کائنات میں ایسا نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آقا کی مثال اس سے بے صفت میرے محبوب کی میں نے بیان کرنی ہے اپنے مخصوص وقت میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا والضحیٰ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا فرمایا؟ والضحیٰ۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے اپنی ہر ایک صفت جو ہے نا، ہر ایک صفت اس کا مظہر کائنات میں، مخلوق میں کسی نہ کسی مخلوق کو بنایا ہے۔ بے شک۔ اپنی کسی نہ کسی صفت کو مخلوق میں سے کسی نہ کسی مخلوق کو اپنی صفت کا مظہر بنایا۔ مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال ہے، وہ جبار ہے، اور یہ جبار ہے سخت طبیعت کا، جب گرفت پہ آتا ہے تو وہ جبار ہے۔ یہ سختی والی صفت اس نے کائنات میں مخلوق میں پہاڑوں کو عطا کر دی۔ اب بلا تشبیہ مثال آپ گنتے چلے جائیں، رب نے اپنی ہر صفت کا مظہر مخلوق میں کسی نہ کسی مخلوق کو بنایا، لیکن جب اپنے حسن کی صفت کو بکھیرنا چاہا تو اس کے لیے کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں کیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات میں ہر صفت کے لیے کسی اور مخلوق کا انتخاب کیا۔ جب اپنے حسن کی صفت کا مظہر بنانا چاہا تو میں نے انسان کو تخلیق کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ لہذا اللہ نے اپنے سارے حسن و جمال کو بکھیرنے کے لیے پوری انسانیت کو بکھیرا، سبحان اللہ۔ اور یہ پوری انسانیت کو بکھیرا۔ بکھیرا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گورا بھی اگر رسالت مآب کا کلمہ پڑھ لے تو اس جیسا حسین کوئی نہیں، اس جیسا حسین کوئی نہیں۔ بلال حبشی جیسا کالا بھی اگر محمد ربی کی غلامی اختیار کر لے تو اس جیسا بھی حسین کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ یہ حسن علم کا مظہر ادب نہیں، پوری انسانیت، اور جہاں ساری انسانیت کا حسن سمٹ جائے اور سمٹے، اور جس شخصیت میں سمٹے اسے رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ رسول انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000 کروڑ۔ اللہ پاک نے سارے حسن کا مظہر انسانوں کو بنایا اور ساری انسانیت کا حسن سمیٹ کر پھر سارے رسولوں اور نبیوں کا نام فرمایا، اور پھر سارے نبی اور رسولوں کا حسن اکٹھا کر کے ایک وجود مصطفیٰ میں رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وجود مصطفیٰ میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ وجود مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے، اور پھر سارے وجود مصطفیٰ کا حسن سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک سارے وجود مصطفیٰ کا حسن اللہ نے اکٹھا کر کے چہرے مصطفیٰ میں رکھا۔ سبحان اللہ چہرے مصطفیٰ میں رکھا، چہرے مصطفیٰ میں رکھا تو رکھنے کے بعد کہا والضحیٰ، اے حضرت اللہ محبوبہ تیرے چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس میں آپ کو مفسرین کرام آزاد علماء موجود ہیں، وہ تفسیری لغات کا بیان نہیں کرتے، لیکن ایک جملہ کہ مفسرین کرام نے اس سے مراد چاشت کا وقت لیا۔ اللہ۔ اب وہ سے مراد کیا لیا ہے؟ بولیے کیا لیا ہے؟ چاشت۔ جو اہل علم ہے جن کو پتہ ہے وہ نہ بولے، ان کے تو علم میں ہے، جن کو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے وہ تو ساتھ ساتھ بولے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، ان کو تو پتہ ہے اللہ۔ اب وہ کا مطلب مفسرین کرام نے لیا ہے چاشت کا وقت۔ بولیے کیا؟ چاشت کا وقت۔ چاشت کا وقت کیوں لیا؟
اہل علم کہتے ہیں اس لیے کہ چاشت کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے اس کو اگر ٹکٹکی باندھ کے دیکھا بھی جائے نا تو نظر ہٹتی نہیں، وہ یہ نظر ہٹتی، اور اس وقت کے سورج کی اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ بندہ کئی جگہ چینج کر جائے، وہی کھڑا رہتا ہے، نہ اس کی روشنی بندے کو پریشان کرتی ہے، نہ اس کی گرمی اس کو پریشان کرتی ہے۔ اس چاشت کے وقت کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے اب ضحیٰ کا مطلب حضرت امام زرقانی سے لے کر امام قسطلانی تک، امام قسطلانی سے لے کر بدرالدین عینی تک، بدرالدین عینی سے لے کر اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ حضرت خواجہ بریلوی تک سب نے یہی مراد دیا ہے، جیسے چاند کے وقت کا سورج بندے کو پریشان نہیں کرتا اس طرح مصطفیٰ کا چہرہ بھی بندے کو پریشان نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے ایسا چہرہ جس کو بندہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے۔ شاہ سلفی محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں یہ دو جملے لکھے ہیں، فرمایا واضح گوین الضحیٰ المراد روح محمد است، بعض کہتے ہیں الضحیٰ سے مراد چہرہ محمد ہے، اور بعض گوین الضحیٰ مراد روح سے ولادت محمد است، اور بعض کہتے ہیں کہ اس الضحیٰ سے مراد روح سے ولادت یعنی 12 ربیع الاول کا دن مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد جی کا بات الضحیٰ اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام پر، آپ نے فرمایا اخی یوسف اصبح وانا املخ، میرے آقا کریم نے فرمایا اخی یوسف اصبح وانا املخ، میرے آقا نے فرمایا میرا بھائی جو مجھ سے پہلے یوسف گزرا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کو گزرے، آپ نے فرمایا وہ اصبح ہے، ان کا چہرہ صباحت والا ہے، وانا املخ، اور میرا چہرہ ملاحت والا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے رہے، صباحت والا چہرہ کون سا ہے اور ملاحت والا چہرہ کون سا ہے، ہم تو پھر اس کی تشریح میں رات دن ایک جاتے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں حضرت شیخ الاسلام کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے کہا یہ صباحت والا چہرہ ہے اور میرا ملاحت والا چہرہ ہے، آپ نے فرمایا اس کا فرق اگر واضح کرنا ہو اور اس میں ڈفرنس رکھنا ہو تو اس کا فرق ایسے محسوس ہوگا، صباحت والا چہرہ اسے کہتے ہیں بندہ جس کو دیکھے نظر جما نہ سکے، جس کو دیکھے بندہ نظر جما نہ سکے، اور ملاحت والا چہرہ اسے کہتے جس کو ایک مرتبہ دیکھے بندہ نظر ہٹا نہ سکے۔ سبحان اللہ، یہ ہے چہرہ مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ہے چہرہ مصطفیٰ کہ جس کو ایک مرتبہ ٹکٹکی باندھ کر کسی نے دیکھا اس کو ہٹانے کی ضرورت نہ پیش آئی۔ سارے کفار مشرکین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے میٹنگ کی اور کہنے لگے یار ہم نے سارے حربے استعمال کیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم زج نہیں کر سکے، ہم مغلوب نہیں کر سکے، ہم کسی طریقے سے بھی ان کو اپنے انڈر نہیں لا سکے، ہم نے ہر قسم کی آفر کی، خوبصورت لڑکیاں بیچ دی کہ شادی کر لو، اس نے ٹھکرا دی، ہم نے دولت کے انبار لگا دیے، اس نے کہا میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ یہاں تک کہ جناب حضرت ابو طالب آپ سے ان کفار مشرکین نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے معبودان کو جھوٹا کہتا ہے اور ایک الہ واحد کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھاؤ۔ جناب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے سارے کافر، سارے مشرک، سارے دشمن اکٹھے ہو گئے اور وہ اس بات سے تمہیں منع کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ہاتھ پہ چاند اتار کے رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ سورج اتار کے رکھ دے اور تب بھی کہے کہ محمد اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، میں کبھی یہ سودا نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا بھتیجے تو اپنا کام جاری رکھ، وہ جانے اور میں جانے، تو اپنا کام جاری رکھ، وہ جانے اور میں جانے، یعنی ہر ایک قسم کی آفر کی، مگر سرکار مدینہ علیہ السلام مغلوب نہ ہو سکے۔
آخر انہوں نے میٹنگ کی، یار ایسا کرتے ہیں کہ وہ علمی فصاحت و بلاغت کی باتیں کرتا ہے، بڑی گہری باتیں کر جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس کو علم پر بڑی گرفت ہو، وہ اس کے ساتھ باس و مباحثہ کرے، جا کر مناظرہ کرے، جا کر علمی بحث کرے۔ اور سب نے اکٹھا سوچا اور سوچ کر جس بندے کا انتخاب کیا اسے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں۔ یہ یہودی تھے پہلے، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو تورات اکبر تھی، انجیل اکبر تھی، زبور اکبر تھی، ان کو صحف آسمانی کی ساری اکبر تھی، اور سارے علوم پر ان کو کثرت حاصل تھی۔ ان سب نے کہا چلو عبداللہ بن سلام سے کہتے ہیں ہم تمہیں سلیکٹ کرتے ہیں، تمہارا علمی ماخذ بہت زیادہ ہے اور تمہاری علم پر بڑی گرفت ہے، تمہاری علم پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم محمد بن عبداللہ کے سامنے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے ساتھ علمی بحث مباحثہ کرو اور تم انہیں مغلوب کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ مغلوب ہوں، ہم غالب ہوں، ہم کہہ سکیں کہ اس علمی نقطے کی بنیاد پر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر لیا ہے، اس لیے ہم اس کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ عبداللہ بن سلام نے چاروں ناچاروں کی بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، آپ چلے گئے جیسے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بات آئی، یہ چہرہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، میرا ایک جملہ ہے اس سے 1000 بندہ اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف والے بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو حق حاصل ہے، کئیوں کو پتہ بھی اگر بھولے بن کے بھی اختلاف کرتے رہتے ہیں، تو اختلاف کا تو حق ہے، اب میری بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرا جملہ ہے، کسی کافر نے مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا ہی نہیں، اور جس نے دیکھا وہ کافر رہا ہی نہیں، بس یہ میرا جملہ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کسی کافر نے مصطفیٰ کے چہرے کو تکا ہی نہیں، جس نے تک لیا وہ کافر رہا ہی نہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے کیوں؟ مناظرہ کرنے کے لیے، علمی بحث مباحثہ کرنے کے لیے۔ آپ کوئی بندہ جہاں ارد گرد کا ماحول ہے، عموماً آج بھی ایسا ہوتا ہے، جیسی پن ہوتا ہے، آدھی سرکار کو اللہ نے اتنا کیوں نواز دیا، بھائی ان کے جھنڈے چڑھ رہے ہیں، چلے ان سے کوئی اور کام تو ہو نہیں سکتا، زمین چھین نہیں سکتے، مسجد چھین نہیں سکتے، فلانا کام تو کر نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں، علمی بحث مباحثے میں ان سے ذرا مناظرہ کر لیتے ہیں، یہ آسان سا حل ہے۔ کائنات میں مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے۔ عبداللہ بن سلام مناظرہ علم کرنے کے لیے اور بحث و مباحثہ علم کرنے کے لیے سرکار مدینہ کے سامنے پہنچے، جیسے بددعا کے مکھڑے پر نظر پڑی، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، پھر نظر ہٹا نہیں سکے، بولیے نظر ہٹا۔ آپ کو سرکار کے چہرے سے پیار ہی نہیں ہے، میں حضور کے چہرے کی بات کر رہا ہوں اور آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے کوئی شاید میں کسی اجنبی شخص کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ سارا حسن ہونے کی ذریعے اس کو ملا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ جب وہ تکتے رہے کافی دیر بیٹھے رہے، کلمہ نہیں پڑا، کلمہ اسلام قبول نہیں، صرف چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہے، یہودی سارے پریشان ہو گئے، کچھ پریشان ہوئے، کچھ بڑے خوش ہوئے، لگتا ہے جال میں پھنسا لیا ہے، عبداللہ بن سلام اتنی دیر سے لگا گئے، شاید بات کوئی بن گئی ہے، یہودی اکٹھے ہوئے اور چلے گئے، جب گئے ایک کو آگے بھیجا، جاؤ عبداللہ بن سلام کو چیک کرو کیا کر رہا ہے، کس بات پر مباحثہ ہو رہا ہے، کس بات پر ان کی گفتگو، جا کے دیکھا عبداللہ بن سلام کو گنگ بیٹھا ہے، صرف بددعا کے مکھڑے کی زیارت کر رہا ہے، سبحان اللہ، پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کے پیچھے لے گیا، کہتا ہے عبداللہ بن سلام تجھے ہم نے کہا تھا بحث مباحثہ کرنا، علمی گفتگو کرنا، ان کو محکوم کرنا، ان کو مغلوب کرنا، ان کو سیچ کرنا، ہم تو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تم کو بھیجا تھا، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے حاصل وجہ لیسل وجہ کرتا، اللہ کی زندگی سبحان اللہ، میں دستا ہوں یہ مجھے جھوٹا والا لگتا ہی نہیں، جس چہرے کو میں تک رہا ہوں یہ مجھے جھوٹا والا، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے۔ علماء جانتے ہیں نماز کی حاجت ہے، مصلی امامت پر کملی والے موجود ہیں، پیچھے ابو بکر بھی ہیں، پیچھے عمر بھی ہیں، پیچھے عثمان بھی ہیں، پیچھے علی بھی ہیں، پیچھے ابو طلحہ بھی ہیں، پیچھے زبیر بھی ہیں، پیچھے بلال بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، پیچھے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی
बाकी मोहम्मद अरबी मुसल्ला इमामत पर दूसरी रकअत है, अदा हो रही है, किसी ने तीसरी रकअत की अदा हो रही है, अदा करते करते मेरे आका ने शुरू चेहरा उठाया, एक मर्तबा फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया, जब 3 मर्तबा चेहरा मुबारक जब ऊपर किया ना, ऊपर से आवाज आई कब नया तकल्लुब वजहिका फिस समा, मोहम्मद तेरा बार बार ऊपर निगाह करना हम देख रहे हैं, हम तक रहे, कैसे तक रहे हो? कुरान ने दूसरे मकाम पर कहा फइन्नका बिअयुनिना, तू अगर निगाह ऊपर करता है हमारी पर निगाह रहती अगर तेरे चेहरे पर फइन्नका का गनीर का मर्जा मोहम्मद अरबी है, बिअयुनिना ना का मर्जा अल्लाह की जात है, बिअयुनिना हमारी आंखें फकत तुझी को करती है। बोलो वो रब बसीर होने के नाते से सारी कायनात को तकता है कि नहीं तकता? सुभान अल्लाह, बसीर का जुमला है, बसीर होने के नाते से और सारी कायनात को यकसा तकता है। यहूदी को भी उसी निगाह से तकता है, ईसाई को भी उसी निगाह से तकता है क्योंकि उसकी मखलूक है, हिंदू को भी उसी निगाह से तकता है, मोमिन और मुसलमान और मुनाफिक को भी उसी निगाह से तकता है। लेकिन जब बारी आती है हसनैन से नाना की, फइन्नका बिअयुनिना, हर एक यकसा तकता हो, बस एक लम्हे के लिए तुझे तकता हूं, बस वो नहीं तकता। फइन्नका बिअयुनिना, मेरी निगाहें फकत तुझी पर रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अलग से तफसीर है और वो इश्किया तफसीर है, जिसको छोड़कर जिसने भी चेहरे मुस्तफा को देखा उसने कहा क्या? जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कान शम्स अल्लाह अकबर, वो कहते हैं कान वजही रसूलुल्लाह तज़ारतिल दम। इमाम तिरमिज़ी शवाहिद तिरमिज़ी में यह हदीस लाया और कई मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। आप खसाइस कुबरा को देख लें, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, और मैं कभी फर्द मोहब्बत में आकर जब अकेला बैठता हूँ मैं खड़े होकर इमाम जलालुद्दीन सुयूती को सैल्यूट करता हूँ। सुभान अल्लाह। आपको पता है क्यों? मुहद्दिसीन में लोग तो सिर्फ इमाम बुखारी का नाम जानते हैं ना, सिर्फ लोग इमाम मुस्लिम का नाम जानते हैं, इससे आगे तो पता ही नहीं है। ये मुहद्दिसीन में इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो मुहद्दिस है जिसको 72 से ज्यादा मर्तबा हुजूर ने जीते जागते ज़ियारत करवाई है, सर की आंखों से ज़ियारत करवाई। और आप फरमाते हैं खसाइस कुबरा नकल करते हुए देखते हुए आप फरमाते हैं इस खसाइस कुबरा में जो जितने अरबी मतन बैरूत का छापा है वो फरमाते हैं इसमें मैंने रसूलुल्लाह के खसाइल को, शमाइल को, अहवाल को, अक़वाल को, अफ़आल को, सीरत को, सूरत को मैंने बयान किया है। आप कहते हैं बंदा अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने वो हदीस नकल ही नहीं की जिसकी पहले वेरिफिकेशन मुस्तफा से कराई। और मैं जब भी अपनी इस किताब में वो हदीस लाना चाहता कि ये मेरे हुजूर के चेहरे की बात है, ये मेरे हुजूर की जुल्फ की बात है, ये मेरे हुजूर की उंगलियों की बात है, ये मेरे हुजूर के नाखूनों की बात है, ये मेरे हुजूर के कलियों की बात है, ये मेरे हुजूर के सीने की बात है, ये मेरे हुजूर के चलने की बात है, ये मेरे हुजूर की शहर की बात है, ये मेरे हुजूर के जमाने की बात है, मैंने जब भी मुस्तफा की नाम जमा करना चाही पहले हसनैन के नाना से पूछा आका ये हदीस आपकी है? सुभान अल्लाह। फरमाई तो मैं खसाइस कुबरा में आया। कोई सुभान अल्लाह सिद्दीक़ के हदीस पाक को नकल करते हैं। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कान वजह रसूलुल्लाह क़दारतिल कमर, मैंने अपने आका के चेहरे को देखा, मुझे ऐसा लगा चांद आपके चेहरे से खैरात मांग रहा है। सुभान अल्लाह। एक माना इसने मुहद्दिसीन मुहद्दिसीन ने किया शारहीन ने, वो कहते जैसे चौदनी का चांद चमक रहा। लेकिन मैं ये माना नहीं कर सकता क्यों? किसी ने कहा था आप तो जानते चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पर तो छाइयां मदनी का चेहरा साफ है, चांद के मुंह पर तो छाइयां मदनी का चेहरा साफ है, हम चांद से तशबीह नहीं दे सकते, हम तदारुल कमर का ये माना कर सकते हैं मुस्तफा का चेहरा वो है जिससे खुद चांद हो सकती खैरात लेते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को देखा, आप देखकर कहते हैं कान शम्स तजरी फी वजहिही, मैंने जब कमली वाले के चेहरे को देखा मुझे ऐसा लगा कि सूरज मुस्तफा के चेहरे के अंदर घूम रहा है। सुभान अल्लाह। तजरी फी वजहिही, सूरज मुस्तफा के चेहरे के अंदर घूम रहा है, यानी सूरज भी मुस्तफा के चेहरे से खैरात लेता। दोस्तान जी वकार
जिसने भी देखा, जिसने भी देखा। और ये मेरा एक और जुमला याद रखे, सहाबा तो सहाबा है, किसी गैर ने भी एक नजर देखा, पहली बात वो गैर रहा नहीं, लेकिन जिसको भी एक झलक नसीब हो गई मेरे मुस्तफा को, किसी ने अपने जैसा नहीं पाया। वो अपने जैसा सहाबा कराम ने जिसने भी देखा, किसी एक ने हजूर की आंखें मेरी तरह है, हजूर की दांत मेरी तरह है, हजूर मुस्कुराते मेरी तरह है, हजूर की चाल मेरी तरह है, हजूर का बोलना मेरी तरह है। नहीं, बल्ला जिसने भी देखा उसने बढ़ के कहा, हत्ता के जनाब हजरत हसन बिन साबित ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर कहा था, वासन मिनका लम तलकत तो ऐन वाजमल मिनका लम तलकत निसाउ खुलिकत मुबर्रअत मिन कुल्li ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। ऐ महबूब करीम, अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया है कि सारी कायनात की आंखें मिलकर भी वो देखना शुरू कर दे। आप जैसा हुसीन और जमील को यहाँ तक नहीं, क्यों नहीं नजर आएगा? किसी माँ ने तेरे जैसा जमीन जना ही नहीं है, किसी ने तवज्जो नहीं किया। और फिर अगला जुमला अकीदा अहले सुन्नत के लिए है और अहले ईमान के ईमान को जिला बख्शने के लिए है। मैं समझता हूँ अगर ये बात समझ आ जाए, रोले खत्म हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं। मेरे आका करीम का सहाबी, हजूर के जमाने का शायर, हजूर के जमाने का नाखान, हजूर के मिंबर पर हजूर की चादर के ऊपर खड़े होकर कहता है, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन। आका, मैंने सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक बड़ी नजरें जमा के रखा है। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, हर ऐब से, बोलिए हर ऐब से। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन। कुछ ऐब होते हैं जाहिरी, कुछ ऐब होते बातिनी। हसद भी एक ऐब है ना, और ये जाहिर नहीं होता, ये बातिनी है। ये अंदर ही अंदर बंदा जेलसमान होता रहता है, अंदर ही अंदर बोलता रहता है। इस तरह की कई अंदर चीजें बनती हैं जो ऐब होती हैं। क्या हसन की नजर थी, ये नजर का कमाल भी मुस्तफा को तकने के बाद हुआ है। हजूर को देखा तो देखने के बाद कहा, मेरी निगाह ने वो कमाल हासिल किया है। मैंने आका आपके जाहिर को भी देख लिया है, आपके बातिन को भी देख लिया है। अल्लाह ने आपको जाहिरी बातिनी हर ऐब से पाक पैदा किया, बल्कि आपको ऐसा पैदा किया जैसे आपकी मर्जी थी, जैसे आपकी मर्जी थी। कायनात में एक ही जात है, हर बंदा अल्लाह की मर्जी से पैदा है। बंदा अल्लाह पाक फरमाता है, मैं जैसे चाहता हूँ पेटों में शक्लें बना देता हूँ, जिसकी जैसे शक्ल बना दूँ, किसी को काना बना दूँ, लगड़ा बना दूँ, दूल्हा बना दूँ, बैरा बना दूँ, अंधा बना दूँ। इसको पता होता है पहले, पता नहीं होता, बाद में आता है तो लोग करते हैं। तो किसी की समात नहीं होती, किसी की कुव्वत गुजाई नहीं होती, किसी की कुव्वत बसारत नहीं होती, कि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कोई चौधरी के चांद की तरह होता है, कोई खूबसूरत होता है, कोई गंदी रंग का हो जाता है, कोई किसान का होता है। लेकिन पैदा होने के बाद, वो ये पैदा होने के बाद, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत है, पैदा बाद में हुई है, अल्लाह ने सारे हुस्न इकट्ठे करके आपकी जात में जमा कर दिए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, जैसे तेरी मर्जी है हम उसका मुझे पैदा करेंगे। आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खान मालिक रेती ने इसी मौका की मुनासबत से कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुल्तान की वक़ात कई सहाबा ने देखा। मौलाना रूम ने एक लंबी तफसीर के साथ एक हदीस को अपने उस मंजूम पैराए में लिखा है और उसका तर्जुमा करते हुए हजरत ने लिखा कि एक मरतबा हजरत जिब्रील आ गए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से कहा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आका आप अपना हुस्न तो दिखाइए। हालांकि हुस्न नजर आ रहा था, इसका मतलब जिब्रील का अकीदा था कि हुस्न के अंदर भी कोई हुस्न है।
یہی تو حضرت جابر کا عقیدہ تھا. حضرت حسان بن ثابت نے ایک اور مقام پر کہا ہے کہ یہ جو نظر آتا ہے یہ 70,000 پردوں میں مستور ہے. اگر ایک بھی پردہ اٹھا جائے تو لوگوں کی آنکھیں چندھا جائیں اور لوگوں کی بینائی چلی جائے. میرے مصطفیٰ کا کوئی بے نقاب دیدار نہیں کر سکتا. 70,000 پردوں میں چھپا ہوا اگر چہرہ اتنا حسین ہے, اگر پردے اٹھ جائے تو حسن کا عالم کیا ہوگا, حسن کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل امین نے میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب کہا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تو میرے حسن کی تاب نہیں لا سکتا, تو میرے حسن کی تاب نہیں لا سکتا. مان اسی ٹائم سرکار نے فرمایا جبریل اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا, تیرے کتنے رنگ ہیں, تو کتنا خوبصورت ہے. تو مولانا روم نے لکھا ہے سرکار مدینہ کے کہنے پر جبریل نے 600 پر کھولے. کتنے 600 پر کھولے. ہر پر کا الگ رنگ تھا, الگ خوبصورتی تھی. ان کو سمیٹا. جبریل اپنی اصلی حالت میں آیا. میرے مصطفیٰ نے حسن آشکار نہیں کیا, لیکن اگلا جملہ میرے کملی والے نے کہا جبریل ایک بات پوچھو. جی آیا. فرمایا آدم کے پاس بھی آئے تھے, جی آیا. نوح کے پاس بھی آئے تھے, جی آیا تھا. ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے, جی آیا تھا. یعقوب کے پاس بھی آئے تھے, جی آیا تھا. یوسف کے پاس بھی آئے تھے, جی آیا تھا. یحییٰ کے پاس آئے تھے, جی آیا تھا. لوط کے پاس آئے تھے, جی آیا تھا. عیسیٰ کے پاس آئے تھے, جی آیا تھا. فرمایا سب کو دیکھا, جی دیکھا تھا. مجھے بھی دیکھا, جی آپ کو بھی دیکھا. فرمایا سب کو دیکھا, مجھے بھی دیکھا. بتاؤ کیسا پایا, بتاؤ کیسا پایا. تو کسی فارسی کے شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا آفا کہا کرتی دیم میرے خدا ورزی دیم بسیار خوبوں کی دیم لیکن تو چیزیں دیگری. جب میں ساری کائنات کے آفا کہا کرتی دیم میرے خدا ورزی دیم, خوبصورت سے خوبصورت لوگ دیکھے, خوبصورت سے آفا کہا کرتی دیم میرے خدا ورزی دیم بسیار خوبا کی گیا. میں نے بڑے خوب سے خوب تک لوگ دیکھے لیکن تو چیزیں دیگری. جیسا آپ کو دیکھا کائنات میں ایسا کسی کو نہیں دیکھا. اگر کا بھی عقیدہ یہی ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. جابر بن سمرہ کا عقیدہ بھی یہ ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. حسان بن ثابت کا بھی عقیدہ یہی ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اما عائشہ صدیقہ کا بھی یہی عقیدہ ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. حضرت جبریل کا بھی یہی عقیدہ ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں. تو 1450 سال بعد میں اگر کوئی اپنی علمی تحقیق اور جہالت کی تحقیق کی بنیاد پر یہ کہے حضور ہمارے جیسے ہیں, حضور ہمارے جیسے ہیں, اس کا علم اس کے چہرے پہ مارنا چاہیے. جا تو اپنے علم کے ساتھ جہنم چلا جا. ہم تو انہی عاشقوں کا عقیدہ رکھیں گے جنہوں نے کہا تھا محمد عربی جیسا کوئی بھی نہیں. محمد عربی جیسا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ میرے ماشاء اللہ اس کی آخری دو جھلکیں آپ کے سامنے رکھتا. یہ وہی چہرہ ہے نا جس چہرے کو وادی ہمرا میں, یہ وادی اس کا مطلب ہے سارے ناآشنا بیٹھے. سبحان اللہ. سارے ناآشنا بیٹھے. اگر آشنا ہوتے تو بول جاتے وادی ہمرا میں. یہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیان کی ایک وادی ہے. اور وادی میں ہوا کیا تھا؟ عاشقوں کا پڑاؤ تھا. عاشقوں کا حج کا موقع تھا. عاشقوں نے پڑاؤ کیا. نماز عصر کا وقت ہوا. سفر میں تھے. صاحب نے کہا جلدی کرو, یہ وادی ایسی ہے جہاں ڈاکے پڑتے ہیں, ذرا جلدی نکل جائیں, آگے سفر لمبا ہے. سب نے جلدی میں نماز ادا کی. حضرت اس عاشقوں کے عقیدے میں معمور من الرسول وارث علوم مرتضوی نبوی فاتح قادیانیت, جس شخصیت نے کہا آج بھی اگر کوئی ختم نبوت کے اوپر کام کرے محمد عربی کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے. جناب حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اس قافلے اس شاپ میں آپ بھی موجود تھے. آپ نے بھی جلدی میں نماز ادا کی اور سنت غیر موقعہ چھوڑ دی. سنت غیر موقعہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا جب چھوٹ گئی. حضرات نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ سامنے آ گئے.
سامنے آ گئے اور فرمایا کیا؟ فرمایا میرے علی میری اولاد ہو کے ہی میری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ یہ میں بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں، میرا تو چونکہ مرشد خانہ ہے، میرے پردادا مرشد ہے، پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا سید جس کو رسول اللہ اپنی زبان سے اپنی اولاد ہونے کی سند عطا فرمایا، میری اولاد ہو کے میرا بیٹا ہو کے تو نے سنتیں میری سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کہ اس عاشق نے کہا یا رسول اللہ غیر موقع تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک مقام پر کہا تھا یہ عاشق ایسا عاشق تھا اس نے میرے آقا کریم کی جنت کو آپ کی زیارت کی۔ فرمایا آقا تم تو آپ تو سنتوں کی بات کرتے ہیں، آپ کا چہرہ تک دیا، اگر یہ پہلے چہرہ ملتا میں فرض بھی چھوڑ دیتا، میں فرض بھی چھوڑ دیتا، کیونکہ نمازیں صحابہ ہم نے دیکھی ہے، نمازیں صحابہ بتاتی ہیں وہ نمازیں کم پڑھا کرتے تھے، حضور کے چہرے کو زیادہ تکا کرتے تھے، اور صحابہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہوئے ترچھی آنکھوں سے مصطفیٰ کو کیوں تکتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اپنی نماز کو قبول کروانے کے لیے ہم آنکھوں سے مصطفیٰ کو تکا سکتے ہیں۔ دوستان جی بتا یہ وہی چہرہ ہے جس کو وادی حمرا میں حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ نے بے ساختہ کہا تھا، اور یہ کلام مقبول بارگاہ نبوی ہے، سبحان اللہ، مقبول بارگاہ نبوی۔ حضرت علامہ مولانا محمد فضل الدین چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ذکری رابطن کی زیارت کی، میں نے بڑی ان کی قربتیں پائی کیونکہ میرے نانا جی کے دوست تھے ملتان سے۔ آپ کا ایک بڑا جملہ مشہور تھا، وہ کہتے ہیں کوئی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جس محفل میں اعلیٰ حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے یہ کلام پڑھا نہیں چاہتا، اللہ ان کا اپنا عشق تھا، اور وہ جس محفل میں بیٹھ جاتے ان کی عادت تھی شروع میں چلے جاتے اور ساری محفل سنتے، اگر یہ کوئی ناخوان نہ پڑھتا اپنی تقریر میں یہ پورا کلام سنایا کرتے تھے، یہ پورا کلام سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے دو شعر سنیے کیونکہ یہ مقبول بارگاہ نبوی ہے، حضور نے اس کلام کو پسند کیا ہے، اور حضور کے چہرے اقدس کو دیکھ کر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اس صورت کو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی، میں شان آکھاں جس شان تو جانا سب گڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، جتھے مہر علی جتھے تیری صدا گستاخ اکھیاں کتھے جا وڑیاں، اس چہرے انور کو جس نے تکا اس نے اپنے جیسا نہیں کہا بلکہ پڑھ کے ہی اس کو بیان کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی جب ایک جھلک دیکھی تو آپ نے بھی کہا یا رسول اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، قطرہ ہوتا جو تیرے آنسو کا غم امت میں بہ گیا ہوتا، دانا ہوتا جو تیری تسبیح کا تیرے ہاتھوں میں گھومتا ہوتا، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، جس نے دیکھا انتہا کر دی ہے، لیکن آخری جملہ سنو، میرے مصطفیٰ صرف حسین نہیں تھے، صرف حسین نہیں تھے بلکہ جس کو تکتے تھے اسے حسین بنا دیتے، حسین گر تھے، کوئی حسین حضرت حسین بن عیاض سیابی ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گفتگو ہوئی اور گفتگو میں کوئی میرا جملہ حضور کو پسند آیا، حضور نے کہا حسین تھوڑا قریب آؤ، آئے وہ منظر تھوڑا اپنی آنکھوں پہ سامنے لاؤ، میرے مصطفیٰ نے ایک سیابی کو کہا حسین قریب آؤ، میں حضور کے قریب ہوا، حضور نے میرے چہرے پر جو ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پر جو ہاتھ پھیرا، حضرت حسین نے فرماتے میرے یاد فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں جب بھی کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جاتا حضور کے ہاتھوں کی برکت سے میرا چہرہ چمکتا، میرا چہرہ چمک جایا کرتا تھا۔ اور آخری مثال دے کے اجازت چاہتا ہوں، وہ تو بڑے دور کی بات ہے، صحابہ کا دور تھا، وہ دور چلتے چلتے پھر تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، حضرت امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اور یہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، حنفی کہلانا اور ہے حنفی ہونا اور ہے، سچ بولیے حنفی کہلانا اور ہے، حنفی ہونا کہلانے میں تو سارے کہلا سکتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو مصطفیٰ کو ظاہراً باطناً باکمال مانے، ظاہراً باطناً باکمال و بے عیب مانے، اس کو حنفی کہتے ہیں، اوریجنل
اوریجنل حنفی کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد. بولیے کون تھے؟ امام محمد. پورا نام تھا امام محمد حسن شیبانی. امام محمد. اللہ نے اس نام کے صدقے سے، محمد نام تھا، اس نام کے صدقے سے آپ کو بھی اتنا حسن دیا تھا کہ آپ ہر وقت برقع پہنتے ہیں. کوئی آپ کے چہرے کو بے نقاب تک نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں تک سکتا. ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے. ایک دفعہ مسجد میں وضو کرنے کے لیے بیٹھے. مسجد ایک کھلی ہوتی تھی. آج کل تو چوروں کی حکومت ایسی آئی کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں سے بھی چوریاں ہو جاتی. اس وقت اوپر مسجدیں تھیں تو مسجد میں آپ بیٹھے، آپ وضو کرنے لگے. جیسے ہی وضو کر رہے تھے تو کرتے کرتے جب آپ نے مسح کرنے کے یوں کپڑا اوپر کیا، نقاب اوپر کیا، عین اسی لمحے سامنے سے ایک یہودی کا گزر ہوا. ایک یہودی کا گزر ہوا. اس یہودی نے امام محمد کا چہرہ دیکھا، اس نے امام محمد کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اپنے عیش و عقارب میں گیا، اپنے رشتہ داروں میں گیا، لوگوں نے کہا کس نے تبلیغ کی ہے، یہ کہاں سے تبلیغ کی ہے سنی ہے، اور کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا ہو گیا کبھی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی کسی نے تبلیغ نہیں، کسی نے کوئی درس نہیں کیا، کسی نے وعظ و نصیحت نہیں کی، بس میں نے کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو میں کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، کسی کا چہرہ، وہ کون ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا ایک امام ہے جس کا نام امام محمد ہے. تو میں نے اس کا چہرہ، اگلا جملہ آپ نے سننا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے تو میں نے کلمہ. سب نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، کبھی کسی کا چہرہ بھی تک کے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ سوچ کے کلمہ پڑھ گیا، اگر چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کے محمد کا حسن یہ ہے تو جو اصلی محمد تھا اس محمد کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میں محمد تھک جے لوگوں، میں محمد چور، جس کا دنیا کلمہ پڑھتی ہو محمد ہو، جس کا دنیا کلمہ پڑھتی وہ محمد ہو. جناب جی وقار حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک اتحاد القرآن، ہم سارے ان کے خوش نصیب اسی دعوت فکر کو لے کر گلی گلی کریا کو چلتے ہیں. لوگوں آؤ حسن محمد کے شہنائی ہو جاؤ، سرکار کے حسن کی خیرات کے خادم بن جاؤ، سرکار کے حسن کی خیرات کے بھکاری بن جاؤ. بس ایک جھلک مانگو، جس کو ایک جھلک نصیب ہو گئی اس کی یہ دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اگلا جواب بھی سمجھ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا. سبحان اللہ، جزاکم اللہ. سبحان اللہ.